अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेंटर स्टेज। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब किया और उसमें उनका कहना था कि कानून की बार बार जो तशरीह की जा रही है इसकी वजह से तनाज़ात जन्म ले रहे हैं और इन तनाज़ात को माहिरीन के जरिए ही हल किया जाना चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत के मौके पर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के जो अहम रिमार्क्स सामने आए थे उसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। ताहम चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि देखना होगा सिविलियंस को फौजी अदालतों के दायरे इख्तियार में लाने का क्या तरीक़ाकार अपनाया गया है और इसके साथ साथ इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने किस बुनियाद पर यह मुकदमात फौजी अदालतों में मुंतकिल किए हैं। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती रहनुमाओं के सुप्रीम कोर्ट बेंच पर एतराज़ात के जो बयानात सामने आए उनसे ये तासुर भी उभरा है कि हुकूमत और अदलिया के माबैन फिर से तनाव की सी सूरत हाल पैदा हो गई है। हुकूमत की जानिब से नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एक और अहम मामला है हुकूमत और IMF के माबैन ब्रेक थ्रू का। इम्कान अब ये जाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF के दरमियान जो पेरिस में राब्ते हुई हैं, जो मुलाकातें हुई हैं, उसके नतीजे में ब्रेक थ्रू होने जा रहा है और प्रोग्राम बहाली की राह में जो रुकावटें थीं वो अब ये तवक्को की जा रही है कि दूर हो पाएंगी। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ में दुबई में क्या हलचल है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहाँ पर मौजूद हैं, मरीम नवाज साहिबा वहाँ पर रवाना हो चुकी हैं, वहाँ पे क्या हिदायत दी जाती हैं आने वाले दिनों के लिए और क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी गुज़श्ता रोज़ इस इम्कान का इजहार किया है कि अगस्त में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आ सकते हैं क्योंकि 13 अगस्त को इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने जा रही है, तो क्या वाकई में इंतखाबात होने जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो इख्तलाफात हैं पीपल्स पार्टी के और नून लीग के दरमियान, इसके बावजूद कोई सीट एडजस्टमेंट के बारे में भी गौर किया जा रहा है और ये सीट एडजस्टमेंट किस लेवल पर होगी। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान होंगे उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सीनियर तजियाकार आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, निहाल हाशमी साहब नुमाइंदगी करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और नादिर गबोल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि हमें बताएंगे कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है। साथ में जैसे रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब से भी हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो महाजराई की सूरत हाल है इसका नतीजा क्या निकल सकता है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये सारे सवाल अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आगाज़ कर लेते हैं कानूनी मामले पर क्योंकि इस वक्त महाज़ारे की सी सूरत हाल है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। इससे पहले कि मैं नतीजा क्या निकलेगा इस महाज़ारे का आपसे ये पूछूं, पहले ये बताइएगा आपके ख्याल में कौन इस वक्त हक पर है, कौन मुगालता राय से काम ले रहा है? ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इशू कोर्ट के सामने अभी है वो जो पिटिशन वगैरह फाइल हुई है उनसे जो जाहिर होता है वो ये कि जो पिटिशनर्स हैं वो ये कहते हैं कि एक सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल नहीं हो सकता, मिलिट्री कोर्ट ट्रायल नहीं कर सकता। और फिर वो ये कहते हैं कि चूंकि जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 है उसमें एक प्रोविजन है सेक्शन 21D(1 and 2) रोमन 1 and 2 जिसके तहत के मिलिट्री कोर्ट की इजाजत है, आइन इजाजत देता है, अगर ये कानून इजाजत देता है। अब ये चीज सामने है, उसके बावजूद लोग कहते हैं कि उसूलन ये सही नहीं है कि एक ट्रायल जो है किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट करे। ये इशू कोर्ट के सामने। लेकिन ये जो सवालात उठाए जा रहे हैं नामजद चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, जस्टिस काजी फायजीसा साहब की तरफ से कि प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस जो बिल है उसका फैसला आने से पहले इस बेंच की जो फैसले होंगे उसकी उतनी अहमियत नहीं होगी, या हुकूमत की तरफ से भी जो कहा जा रहा है कि अगर इंसाफ के मुनाफी फैसले आए तो इस पर अमल दरामद नहीं होगा। इस पॉइंट में कितना वजन है, कितनी आप समझते हैं कि इसकी अहमियत है? देखिए, जहाँ तक कि काजी फायजीसा साहब जो कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है कि एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का बिल पेश हुआ था और उस बिल को इन्होंने स्टे दे दिया था और उसकी सस्पेंड कर दिया था। अब उसको बिल को तो कभी सस्पेंड किया जा ही नहीं सकता। आप एक्ट कोई है उसको आप सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन बिल की तो कोई हैसियत ही नहीं होती, उसको आप कैसे सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने उस
اس پہ کوئی ہیئرنگ نہیں کی اور اس پہ کوئی فیصلہ نہیں دیا، فائنل فیصلہ نہیں دیا، تو اس صورت میں چونکہ بل میں جو چیزیں لکھی ہوئی تھیں وہ یہ تھی کہ کس طرح سے آپ بینچز بنائیں گے اور پروسیجرز اس میں سب موجود تھے، آپ نے اس کو اسٹے کر دیا. تو اب ان کا کہنا صحیح ہے کہ اب آپ کیسے آپ نے یہ بینچ بنا دی جبکہ آپ نے خود ہی اسٹے دیا ہوا ہے. یہ ان کا بالکل کہنا صحیح ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ نے یہ کیا اس وجہ سے آپ یہ جو بینچ بنی نہیں سکتی. لیکن اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جہاں تک کہ بینچ بنانے کا ایشو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت اور جو رولز آف پروسیجر ہیں اس کے تحت اس کا ڈسکشن ابھی تک تو چیف جسٹس کے پاس ہے. اگر چیف جسٹس نے بعد میں 9 کی جگہ 7 ججز کی بنا دی، میرے خیال میں وہ اتنا غلط نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس میں لکونہ یقیناً ہے اس میں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اب 9 کے بجائے 7 ججز کی. لیکن بات اس میں وزن ہے، یعنی جو بھی فیصلہ کریں گے یہ بعد میں اگر جس کے خاص فیصلہ ہوگا وہ یقیناً وہ یہ کہے گا یہ بینچ تھی نہیں. ساتھ میں عثمانی صاحب یہ جو ایک جوڈیشل پولیٹکس ہے وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے. ایک تفصیلی اختلافی نوٹ پہلے اپلوڈ ہوتا ہے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ، پھر اسے ہٹا دیا جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں ادارے کے وقار کو یہ چیز کتنی متاثر کر رہی ہے، کتنا نقصان پہنچا رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا اسی طرح سے یہ پولیٹکس جاری رہے گی؟ دیکھیے یہ تو سلسلہ آج نہیں شروع ہوا، یہ تو کافی عرصے سے شروع ہے. جی فائزی صاحب کا اور باقی لوگوں کا، وہ سینئر جونیئر جج تھے، ان کو وہ امپورٹنس نہیں دی گئی جو کہ عام طور سے سینئر جونیئر جج کو دی جاتی ہے. اور وہ ہمیشہ جو جب الیکٹ ہوتی ہے ججز کی میٹنگ ہوتی ہے، ججز کنسلٹ کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ. کافی فائزی صاحب کو کہنا یہ ہے کہ یہ جو پریزنٹ چیف جسٹس ہیں یہ کسی کو انہوں نے کبھی کنسلٹ کیا ہی نہیں کسی کو، کبھی ججز میٹنگ کال کی. تو یہ اس کی اپنی جگہ صحیح ہے اور یہ ایک میٹر ہے کورٹ کا، اور وہ یقیناً اس کا کانسٹیٹیوشن اور قانون سے تعلق نہیں، وہ انٹرنل میٹر ہے اور وہ اس پہ یقیناً بحث ہو سکتی ہے. اور جیسے یہ ہوتا ہے کہ آپس میں تفرقات پیدا ہوتے ہیں اور ال ول ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ بینچز صحیح نہیں بن رہی ہیں، اور شبہات پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر جو جوڈیشری کا تو یقیناً کافی نقصان پہنچتا ہے. تو آپ کے خیال میں اس کا اینڈ کہاں پر ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آنے والے دنوں میں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اب جو یہ 27 تاریخ کو ہیئرنگ ہوگی وہ تو ہوگی. اب جہاں تک کہ فائزی صاحب ہیں وہ تو اس میں نہیں بیٹھیں گے، اور 27 کو ہیئرنگ ہوگی. 27 کو دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اگر تو وہ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو آرمی ایکٹ ہے اس کو ہم قدم نہیں کر سکتے، کیونکہ جو انڈیکیشن ابھی آئی ہیں جو کل پرسوں جو میں نے سنا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی جو پروویژن ہے کہ آرمی کورٹس جو ہیں وہ ٹرائی کر سکتی ہیں چند وجوہات کی بنا پر، اس پہ ہم نہیں چاہتے بحث کرنا. صرف یہ اس بات پہ بحث کرنا چاہتے ہیں کہ آیا ایک سیولین جو ہے اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے ملٹری کورٹ سے کہ نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک ایسی چیز ہے، وہ ہیومن وہ جو آپ فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے اس کے اندر لیکن جہاں تک کہ قانون کی بات ہے، قانون کو میرے خیال میں وہ قدم نہیں کریں لگتا. تو ایسے ہی بعد میں جو فیصلہ ہو جائے، لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کیا نتیجہ ہوگا اس کا. اور اس سے میں نے آپ کو کہا کہ اگر جس کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ یقیناً کہے گا کہ یہ بینچ صحیح نہیں تھی، جس طرح کہ فائزی صاحب کہہ رہے ہیں، جو کہ بذات خود ایک تشویشناک بات ہو سکتی ہے. آپ نے وقت دیا جسٹس شائق صاحب، آپ کا بہت شکریہ. دیگر پینل ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے انہی تمام معاملات پر بات کرتے ہیں. ہاشمی صاحب، آپ کے خیال میں ایک پہلے ہی ماجرائی چل رہی تھی، ڈویژن عدلیہ کے اندر موجود ہے، اس وقت حکومت بھی ایک حصے دار کے طور پہ سامنے آئی ہے، جو آپ کے وزراء کی طرف سے عہدیداروں کی طرف سے بیانات سامنے آ رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے مزید صورتحال کشمکش کا شکار ہوگی اور اس سے مزید جو تناؤ ہے اس میں اضافہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ماہداری نہیں تھی، کوئی وجوہات نہیں تھی. چیف جسٹس صاحب نے اس محاذ کو آن کیا. شاید وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت محاذ رہے. جب
فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بات کی، اور جب بل آلریڈی پاس ہو چکا ہے تو پہلے اس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا، جسے آپ نے اسٹے کر کے روک دیا اس پروسیڈنگ کو. آپ اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرتے اور کر کے اس کو ونس فار آل اس کو ڈیسائیڈ کر لیتے کہ یہ بل ایڈمیٹیبل ہے یا نہیں ہے، اور کیا آپ کو اختیار ہے اس بل کو ایک سائڈ کرنے کا کہ نہیں ہے. کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے یہ وکیلوں کی خواہشات تھی، اور ان کے ایما پہ انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو اور گورنمنٹ کو یہ کہا تھا کہ یہ بل آنا چاہیے. اور اس میں ماضی کے جو ججز تھے ان کی بھی خواہشات تھی اور حال کے بھی ججز کی خواہشات ہیں. آپ اس کو اسٹے کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہونے دیتے ہیں، آپ اپنا جو اختیار ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا ڈسپیوٹ ہے. دوسری بات، لیکن وہ جو دھڑے بندی ہے ہاشمی صاحب، اب اس وقت کھوسا صاحب اور اعتزاز احسن صاحب وہ بھی سینئر قانون دانوں میں سے ہیں، تو ان کا یہ خیال ہے کہ پہلے اس چیز کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو یا نہیں، تو پھر اب کس کی بات مانی جائے؟ دیکھیے، اعتزاز صاحب تو ہمیشہ ہی ڈسپیوٹڈ بات کی ہے. ان کو جہاں پہ کچھ نظر آ جائے، بہت ادب کے ساتھ کہوں گا کہ ابھی عمران خان صاحب کے دور میں پی ٹی آئی کی حکومت میں جو سیویلینز کی ٹرائل ہوئی ملٹری کورٹ کے اندر، تو کیا اس وقت اعتزاز احسن صاحب کی ضمیر سو رہا تھا، یا اس ملک میں نہیں تھے، یا اس کچھ وقت کے لیے وہ قانون دانی تھے؟ ٹرائل بھی ہوتا رہا. اور پھر اس سے ماضی میں اگر آپ چلے جائیں تو کیا اعتزاز صاحب اس وقت سو رہے تھے جب بلوچستان میں مسنگ پرسن تھے، ان کی انسانی حقوق نہیں تھی؟ سندھ میں، کراچی شہر میں ہزاروں لوگ ڈس اپیئر ہوئے اور بہت ہزاروں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی، اور یہاں بھی ملٹری کورٹس بنے تھا 98 میں. انہوں نے تو کبھی بات نہیں کی. کیا کے پی میں انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کیا؟ یہ جب ان کے اپنے عزیز و قریب یا برگر فیملی جب آتی ہے سیاست کرنے کے لیے، اور وہ فیشن کے طور پہ اداروں کو نشانہ پہ لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ کس کی طرف اشارہ ہے آپ کا ہاشمی صاحب؟ ذرا تھوڑی وضاحت بھی کر دیں. نہیں، میری تو اشارہ ان سب کی طرف ہے جنہوں نے، دیکھیے ہم سیاست کرتے ہیں، ہم دہشت گردی نہیں کرتے. جنہوں نے پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز بنا لیا. آپ ایک بات بتائیں، اعتزاز صاحب اور لطیف کھوسا صاحب 2 دن پہلے پی ٹی آئی کے چیئرمین سے جا کے ملتے ہیں اور 2 دن بعد آ کر کے وہ ملتے ہیں. لیکن اب کسی کی ملاقات پہ تو آپ پابندی اعتراض نہیں کر سکتے. اب وہ ظاہری بات ہے، اگر ہم خیال گروپ ہے تو انہوں نے ملاقات بھی کرنی ہے، انہوں نے حکمت عملی بھی طے کرنی ہے کہ کیا کیا جائے. تو کیا حکمت عملی چیف جسٹس کے ساتھ مل کر کے طے کریں گے؟ وہ یہ کوشچن ہے. ان کی اپنی کریڈیبلٹی ڈاؤٹ فل ہو گیا، اور پھر طریقے سے کہہ دیا کہ آپ اس کو پروسیڈ نہ کریں، تو یہ تو ڈاؤٹ فل ہے. موجودہ بینچ بھی کوشچنیبل ہے، یہ کوشچنیبل ہے. اور جب آپ کے اپنے، میں نہیں کہہ رہا ہوں سر، آپ کے اپنے بردر جج کہہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے گلزار صاحب کے زمانے میں، ایون کھوسا کے دور میں، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جناب. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہاشمی صاحب کہ یہ جو ساتھی ججز آپس میں، عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے ٹینیور میں کوئی فل کورٹ نہ ریفرنس کیا، نہ کوئی میٹنگ کی، نہ کوئی بینچ بنایا، نہ کسی کو کنسلٹ کیا. یہ ایک ڈکٹیٹوریل رجیم کے طور پہ اس کو چلا رہے ہیں. تو آئین اور قانون میں اس کی گنجائش نہیں. اور یہ وکلا برادری، لیگل فریٹرنیٹی، یہ ہماری حکومت کی تو خواہش نہیں تھی. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، یہ تو وکلا کی خواہشات پہ یہ بل بنایا گیا اور اس کو پاس کرایا گیا. ٹھیک ہے. مرزا صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو محاذرائی چل رہی ہے، ایک تو اس کا اختتام کہاں پر ہوگا، اور ہم پہلے ہی انصاف کی فراہمی میں پاکستان کا کیا نمبر ہے سبھی جانتے ہیں، اس سے مزید معاملات خرابی کی طرف نہیں جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ محاذرائی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو ہر آدمی کہے گا، ہر باشعور پاکستانی کہے گا. لیکن بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو پروسیجر کا بل ہے وہ بدنیتی کے ساتھ لایا گیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ سٹنگ چیف جسٹس، اور یہ کوئی پہلے چیف جسٹس نہیں جو اس اختیار کو استعمال کر رہے تھے، ایک پوری تاریخ ہے، لوگ ہمیشہ سے کرتے رہے. تو اچھا، جب آپ بدنیتی سے کام کرتے ہیں اور اس میں حکومت کی ایما ہوتی ہے تو پھر لگتا ہے یہ کہ عدلیہ جو ہے تقسیم ہو گئی یا اس کو کرایا گیا تقسیم. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا اس دور حکومت میں سپریم جوڈیشری کے خلاف توہین عدالت کے معاملات اٹھے ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ اس کی نظیر نہیں ملتی، اور اس کے باوجود عدالت نے ایک ریسٹرین کا مظاہرہ کیا. اب یہاں پہ جو بحث طلب بات ہے وہ یہ کہ جی ایک پبلک انٹرسٹ کیس ہے کہ جی فوجی عدالتیں جو ہیں اس میں سویلین کا ٹرائل ہو یا نہ ہو. اس میں ہمیں پتہ ہے کہ بڑا تقسیم کیا وہ اوپینین ہے، بہت ایک حساس معاملہ ہے. ہمارے ادارے سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ اس دن ناقابل معافی ہے، بہت افسوسناک ہے، بالکل صحیح بات ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کے اندر. لیکن ریاست جو ہوتی ہے وہ بہت سارے کاموں کے اندر جو ہے جذباتی نقطہ نظر نہیں رکھتی ہے، وہ آئین و قانون کے مطابق کرتی ہے. تو جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اوپینین یہ ہے کہ جناب ان لوگوں کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو جس کے حق میں بہت سارے لوگ آواز بلند کر رہے ہیں،
उसी तरह की आवाजें जो हैं सिविल सोसाइटी की, वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये नहीं होना चाहिए। अब उसकी वो मिसालें देते हैं। मैं आपको अगर थोड़ा सा, मुझे आप 2 मिनट दीजिएगा। आप ये देखें जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी फौजी अदालतों में जो ट्रायल हुए उस पर तो फला फला वक्त में लोग खामोश रहे। यकीनन हमें तफरीक करनी चाहिए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में और दहशतगर्द में। दहशतगर्दों के जो ट्रायल हुए थे जिसमें आप याद है कि एक्सटेंशन मिली थी और अजहर रब्बानी ने आंसू बहाने के बावजूद भी दस्तखत किए थे, वो ब्लैक टेररिस्टों के थे कि जो लोग इस मुल्क में दहशतगर्दी में मुलव्विस थे। अब यहाँ पे सियासी कारकुन है, वो तोड़ फोड़ में मुलव्विस हैं, जलाओ घिराव में मुलव्विस हैं। अब ये अदालत को फैसला करना है कि वो उनके साथ वो सलूक करती है जो दहशतगर्दों के साथ हुआ था, या वो सलूक करती है जो सिविल सोसाइटी कह रही है। हमें माजी की मिसालों को भी देखना होगा। हमें देखना होगा कि पिंडी साजिश केस 1951 का, उसमें फौज के लोग मेजर जनरल लेवल के मेजर जनरल अकबर खान थे, मेजर इश्तियाक थे, फैज अहमद फैज थे और बहुत सारे बड़े लोग थे, सजाद ज़हीर, बड़े बड़े नाम थे। वो था कि जी फौजी इनकलाब बर्पा करना है, लियाकत अली खान की हुकूमत का तख्ता उलटना है, ठीक है ना। फौज में बगावत हो रही थी। वो ट्रायल कहाँ हुआ था? वो सिविलियन ट्रिब्यूनल के अंदर हुआ था। फिर आप याद करें कि जो हैदराबाद साजिश केस, आमिर साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन यही एतराज तो हुकूमत की तरफ से उठाया जा रहा है कि ये पिक एंड चूज हो रहा है। अगर सिविलियंस का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता तो वो फिर पहले भी नहीं होना चाहिए था, और अगर पहले हुआ है तो फिर अब क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पार्टी इसमें मुलव्वस है तो उसे फायदा पहुंचाने के लिए अब उस पर एतराज किया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इस निज़ाम इंसाफ को वो तस्लीम नहीं करेंगे, उस पर अमल भी नहीं करेंगे। पूरा मुझे जरा सा मैं पॉइंट दे दूं कि सिविलियन वो हुआ था, ट्रायल हुआ था, फिर उसके बाद हुआ, मैं भी आ रहा हूं आपके पॉइंट पे, फिर उसके बाद हुआ हैदराबाद केस जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जमाने में। हमारे 4000 से ज्यादा लोगों को शहीद किया गया था पाकिस्तान आर्मी के, ठीक है ना। नेब की लीडरशिप मुलव्वस थी। हैदराबाद ट्रिब्यूनल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहाँ चलाया था? सिविलियन कोर्ट में चला था। इट वॉज अ सिविलियन। फिर उसके बाद ये नवाज शरीफ साहब का तैयारा हाईजैकिंग केस, मुशर्रफ साहब सिटिंग आर्मी चीफ का तैयारा वो चाह रहे थे भारत में लैंड हो। कहाँ पे ट्रायल हुआ था? सिविलियन कोर्ट में हुआ था। उन लोगों का ट्रायल दहशतगर्दों का हुआ कि जो अदालतों पे रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अलकायदा के और कहते हैं तहरीक तालिबान के और जो दीगर दहशतगर्द तंजीमों के लोग थे, क्योंकि वो नहाल हाशमी जानते होंगे, बहुत अच्छी तरह हमारे दोस्त हैं, ये वाकिफ होंगे कि जी वो जजेस को डराया करते थे, वो गवाहों को डराया करते थे। लेकिन आमिर साहब ये इस सिचुएशन में अब जबकि धड़ेबंदी हो चुकी है, अदलिया के अंदर भी डिवीजन है, किसके फैसले को सच माना जाएगा, किसके फैसले को ऑथेंटिक माना जाएगा, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। मेरे दोस्त फैसला मैं और हाशमी साहब नहीं कर सकते, तो मौजूद अदालत ने करना है फैसला। मैं तो सिर्फ आपको एक तनाजुर दे रहा हूँ बतौर एनालिस्ट कि मुझे पता है कि जी हमारी फौज बहुत दुखी है, हम सब दुखी हैं कि 9 मई के वाकयात नहीं होने चाहिए थे, मगर साथ साथ हमें तारीख बताती है कि ये कुछ हुआ था, जो मैंने आपको मिसालें दी। तो उसमें फिर एक और इसके खिलाफ आर्गुमेंट है। वो लोग ये कहते हैं कि जनाब एक सियासी जमात के लोग मुलव्वस हैं, कारकुन मुलव्वस हैं, आप एक हमारा रियासती इदारा है, उसको इन चीजों से दूर रहना चाहिए, उसको बिला वजह घसीटा, गलत किया, काबिल मुजम्मत बात थी, फौज को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बनाया गया। अब फौज अगर इन्हीं लोगों का ट्रायल करेगी तो एक मुतनाज़ा फैसला होगा कि व्हाई नॉट गेट देम पनिश थ्रू द सिविलियन कोर्ट। सिविलियन कोर्ट को आप एम्पावर करें, उनको इन्वेस्टिगेशन पहुंचाएं, ये एक बड़ा सॉलिड आर्गुमेंट है और इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये एक अजीब व गरीब मंतक़े की तौहीन अदालत खुल्ला हो रही है, और हुकूमत वक्त जो है ये चाहती है कि सियासी मकासद के लिए पाक फौज को इस्तेमाल करे। तो ये उस चीज में बजाय कि आप जरा सा एक कहते हैं ना कि वो बात करें, ठंडे लहजे में बात करें, आप ये कहें कि नहीं जी फौज अपना बुनियादी किरदार अदा करे, ये सिविलियन जुरिडिक्शन है, हम लोग ये काम कर देंगे, आप करें ये काम। मगर वो चाहते हैं कि जनाब एक ऐसी जमात जो कि कल तक हिज़्ब इक़्तिदार में थी, उसको एक इदारे के सामने ला के खड़ा किया जाए। तो ये मेरे ख्याल में पूरा गेम प्लान हो रहा है, जो कि मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है इस मुल्क के लिए। हमें गबूल साहब ठीक है, गबूल साहब आप एग्री करेंगे आमिर ज़िया साहब की बात से, और साथ में ये जो नामजद और मौजूदा चीफ जस्टिस के दरमियान ये महाज आराई है, इसका नतीजा आपके ख्याल में क्या निकलेगा? देखिए आमिर ज़िया साहब ने एक बहुत इन डेप्थ एनालिसिस दिया एंड एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया। इन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के भी जो वक्त के इश्यूज़ थे उनको भी हाईलाइट किया, और जहाँ तक मुझे पता है मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी प्रिंसिपली अगेंस्ट द ट्रायल ऑफ सिविलियंस इन मिलिट्री कोर्ट्स, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे सब ने आई गेस ये होने दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, बिकॉज एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन क्रिएट हो गई थी आफ्टर 9 मई के जो इंसिडेंट थे, और पाकिस्तान आर्मी और ISPR का जो एक प्रेस रिलीज़ था उसने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि एक ब्लैक डे के तहत इस दिन को देखा जा रहा है, और दुनिया की हिस्ट्री में शायद ही कहीं हुआ हो कि एक मुल्क के अपने सिटीज़न
ملک کے آرمی کے خلاف، ان کے آرمی کے انسٹالیشن کے خلاف، وردی والوں کے خلاف اس طرح سے انہوں نے اقدام اٹھائے ہو. تو اس کے بعد ایک بہت سینسٹیو سچویشن بن گئی تھی. اور آپ نے بھی بہت اچھی طرح سے ہائی لائٹ کیا اس ایشو کو کہ اس وقت عدلیہ خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. آدھے ججز ایک طرف ہیں، دوسرے آدھے ججز دوسری طرف ہیں. تو اور ہم نے ریکارڈ بھی دیکھا ہے جوڈیشل جو ڈیسیجنز ہیں ان کا، اس میں بھی ثابت یہی ہوا ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری جو جوڈیشری ہے انہوں نے قانون سے زیادہ اپنی پرسنل پریفرنسز کو، حالیہ میں جو عمران خان صاحب کا جو پورا ایک ایشو کریٹ ہوا تھا جب چیف جسٹس صاحب نے انفارچونیٹلی ان کو بڑے اچھی طرح سے ویلکم بھی کیا، اور جو ان کے ریمارکس تھے اس کے بعد بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی فیور کر رہے ہو عمران خان صاحب کو. اور اس کے علاوہ بھی جب آپ پاکستان کی ہسٹری میں دیکھیں گے کتنے کیسز اپنے منطقی انجام تک پہنچائے گئے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو ایک اتنا بڑا ایک ایشو ریز ہوا ہے آفٹر 9 مئی. اور نادر صاحب یہ جو حکومتی اس وقت رویہ ہے، آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں، ظاہری بات ہے آپ کو بھی اس کے اندر اونرشپ لینی پڑے گی ان بیانات کی جو کہ دیے جا رہے ہیں. رانا صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر انصاف ہمیں ہوتا ہوا نظر نہ آیا تو ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے جو بھی فیصلہ ہوا. تو اس سے تو پھر معاملات مزید خرابی کی طرف جائیں گے. نہیں دیکھیں، رانا ثناءاللہ صاحب نون لیگ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اپنی سوچ کی ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں، بٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے جوڈیشل ڈیسیجنز کا احترام کیا ہے. حالانکہ بہت دفعہ ایسے ڈیسیجنز آئے ہیں جو ہمارے خلاف اور ہم سمجھتے تھے کہ باعث تھے، بٹ پھر بھی ہم نے ان کا احترام کیا اور ہم کبھی بھی ججز کے اور عدلیہ کے خلاف نہیں گئے ہیں. قانون کی ہم نے ہمیشہ احترام کیا ہے، یہاں تک کہ ہم سب سے بڑے وکٹمز ہیں جوڈیشل باعث کے. ہمارے جو بانی تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وہ ایک بہت ہی ایک سمجھیں کہ ایک بلیک ڈیسیجن تھا، ایک کالا ڈیسیجن تھا جس کی وجہ سے ان کو پھر تو آپ کو مذمت کرنی چاہیے اس بیان کی. کیا خیال ہے؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے اس وقت مجبوریاں ہیں. بلاول صاحب نے بھی کل اپنے بجٹ سپیچ کے دوران کلیئرلی بولا کہ اس وقت کے ہمارے دوست ہیں، ہمارے الائز ہیں، تو ہم اس طرح کی فردر ڈویژن نہیں کریٹ کرنا چاہتے. پاکستان آلریڈی اس پولیٹیکل ڈویژن کی وجہ سے مجبوریاں بالکل اپنی جگہ ہوں گی کیونکہ آپ حکومت کا حصہ ہیں، لیکن اتنے بڑے جب فیصلے ہوں، اتنے بڑے کیسز ہوں، اتنے اہم معاملات ہوں، تو اس کے اوپر پھر ظاہری بات ہے کہ ان معاملات کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے اپنی ذاتی فائدے یا نقصان سے بڑھ کے. کیا خیال ہے؟ دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری کبھی بھی بھولتی نہیں ہے. ہسٹری نیور forgives, history never forgets, but ابھی آنے والے دنوں میں صاف پتہ چل جائے گا. آئی تھنک اگر ان کیسز کو اگر ریگولر سیولین کورٹس میں بھیجا جاتا تو شاید ہو سکتا ہے کہ ایک اور 9 مئی ہمیں فیس کرنا پڑ سکتا تھا. تو مگر کیونکہ اس طرح کے سخت اقدامات اٹھائے گئے ہمارے ملٹری کی طرف سے، ہمارے آرم فورسز کی طرف سے، اس کے بعد آئی تھنک سچویشن تھوڑی سی کنٹرول ہوئی ہے. ورنہ انفارچونیٹلی پاکستان اینی تھنگ واز پاسبل، کچھ بھی ہو سکتا تھا، اینڈ ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ پاکستان کو فردر نقصان پہنچایا جائے. اس وجہ سے آئی گیس کبھی کبھار خاموشی کو اگریمنٹ کے تحت لیا جا سکتا ہے، بٹ اٹس ناٹ نیسسری کہ اگر خاموشی ہے تو ہم اگری بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، دیگر اہم ایشوز پہ بات ایک مختصر بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی پیرس میں جو ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ رنگ لانے والی ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ جو قرض رکا ہوا ابھی تک ڈیل میچور نہیں ہو سکی اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا کیا کہنا ہے، پہلے وہ سنیے. وزیراعظم جناب شہباز شریف صاحب کی پیرس میں ایم ڈی آئی ایم ایف سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی. انہوں نے ہماری بات مان لی ہے، اس لیے یہ پارلے جو تھے 3 راتیں چلی ہیں اور پوری رات ہمارا اس میں گزرا ہے. مذاکرات کے نتیجے میں مالی سال 23-24 کے لیے اس میں ہم نے 215 روپے کے ٹیکس صرف مانے ہیں جو کہ لگانے کی تجویز ہے اور جو کہ امینڈمنٹس ابھی ٹیبل ہوں گی. ہم نے یہ بھی مانا ہے کہ ہم اپنا اخراجات میں 85 ارب روپے کی کمی بھی کریں گے. ہمارے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں جی آئی ایم ایف نہیں ہوتا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں تو الحمدللہ میں کئی دفعہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہے، آئی ایم ہو جائے بسم اللہ، خدا نہ خواستہ نہ ہو تو پھر بھی گزارا ہوتا ہے، آگے بھی کیا. نہال ہاشمی صاحب 85 ارب کے خرچے کم کر دیے، 215 ارب کے مزید ٹیکسوں میں اضافہ کر دیا. ابھی تو بس میرے خیال میں عوام کی ناک سے لکیریں نکلوانی باقی رہ گئی ہیں. اب ہمیں قرض کی قسط مل جائے گی یا پھر اب بھی مشکل ہے؟ آپ دیکھیں کہ اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد آپ کی معیشت میں ٹھہراؤ آیا.
पेट्रोल, ये पहली बार हुआ कि पेट्रोल की कीमतें कम कर दी गई। इस हुकूमत आने से पहले जिस तरह से परवाज कर रहा था डॉलर और पेट्रोल की कीमत और दीगर चीजें, उसमें ठहराव है, लोगों में एक इत्मीनान है। और लोग चूंकि इसहाक डार साहब की अपने ट्रैक रिकॉर्ड 2008 और 2013 में मिसाली है, 2013 और 2018 में बड़ी मिसाली रहा है कि वो जब पाकिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ था, पाकिस्तान के पास डिफॉल्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था, तो वो टेक ऑफ करके, देखिए कौमों की तारीख में ऐसे हालात और वाक़यात जरूर आते रहते हैं, मगर वो उसका डट करके मुकाबला कर लेती है। और ये इंशाअल्लाह ताला इस चीज से हम मैं तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम जानना ये चाह रहे हैं कि अब हमने मुकाबला हालात का IMF के साथ करना है कि उसके बगैर करना है, और उसके लिए क्या हम तैयार भी हैं? दोनों हालात में कर लेंगे। आप जरा खातिर रखें, IMF अगर आया तो, नहीं आया तो। लेकिन आपके साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब वो आपका साथ छोड़ गए हैं, लगता है वो नाउम्मीद हो गए हैं आपसे। लोग आते जाते काफिला इदारे की शिकस्त का मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के नजरिया पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा, इससे फर्क कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं। हाशमी साहब दोबारा आता हूँ, कुछ ऑडियो के मसाइल हैं। आमिर साहब आपके ख्याल में अभी क्या तवक्को रखी जाए, और जिस तरह से हम शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कर्ज मिलने का, लग तो ये रहा है कि यही तरक्की का रास्ता है, लेकिन जो हालात हैं जाहिर बात है इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार कुछ हो पाएगा, और जो यकीन दहानी करवाई जा रही है इस पर अमल भी हो पाएगा? देखिए, पाकिस्तान के पास इस वक्त माशी बुरान से निकलने का वाहिद रास्ता ये कि इसको IMF का प्रोग्राम मिल जाए। उसमें हमें तकलीफ होगी, लेकिन अगर IMF प्रोग्राम नहीं मिला तो हमें ज्यादा तकलीफ होगी। और ये जो इस वक्त बात है ना कि मैं समझता हूँ कि इसहाक डार साहब पर तनकीद बनती है कि जो कुछ मिफ्ता इस्माइल साहब कर रहे थे उन्होंने उसको अंडू किया, वरना हम इतने जलील ना होते जितना हम हो चुके हैं। ठीक है ना, मिफ्ता इस्माइल साहब ने बहुत सारी चीजें कुछ दुरुस्त की थी, लेकिन फिर आके उन्होंने अंडू किया, इसकी वजह से IMF का प्रोग्राम हमारे हाथों से निकल गया। अब जाहिर है कि हमारे ये लोग कुछ भी कहते रहे कि जी हमारे पास प्लान बी है, देयर इज नो प्लान बी विद द गवर्नमेंट। कोई प्लान बी नहीं है हुकूमत के पास। और मैं आऊंगा, ये जो भी कह रहे हैं हाशमी साहब, मैं जरा सा जान के मान पाकर इख्तलाफ करूंगा इस बात से। पाकिस्तान की तारीख का कोई सबसे नाकाम तरीन वजीर खजाना है तो उसमें सिर्फ एक नाम आता है, वो इसहाक डार का आता है। आप इनके एक बात उनके सामने ना कर दीजिएगा, वो गुस्सा भी कर जाते हैं आजकल इन बातों का। कोई बात नहीं, करने दो उनको, हमारे दोस्त हैं, मतलब हमें तुमसे प्यार रहेगा, हमेशा उसी तरह प्यार करते रहेंगे। मैं ये अर्ज करूं, मैं आदाद व शुमार की बात करता हूँ ना, कोई मैं घर के तो दिल से नहीं कह रहा। ये आप देखें फाइनेंशियल ईयर 2023 के आदाद व शुमार, 2022 एक साल पहले हमारा पर कैपिटा इनकम $1766 हुआ करता था, वो घट के 1568 हो गया। ठीक है, आपका जो GDP का साइज था डॉलर टर्म में पिछले बरस $375 था, वो घटकर $342 बिलियन रह गया। ठीक है ना, ये दूसरा है। आपकी एक्सपोर्ट्स 13% गिरी, आपकी रेमिटेंसेस 12% गिरे, आपका अफरात ज़र एवरेज 30% था पिछले बरस, इससे पहले 12.10%, 15% हुआ करता था। आप कोई भी मैक्रो इकोनॉमी के आदाद शुमार देख लें, उसमें चीजें खराब हुई हैं। इन्होंने कहा कि जी करेंसी स्टेबल हुई, क्या करेंसी स्टेबल हुई? 40%, 40% डिप्रिसिएशन है रुपये का पिछले माली साल के अंदर। ये जो रवा माली साल हमारा जा रहा है 23 जून को खत्म होगा। तो आदाद शुमार तो झूठ नहीं बोलते, ये आदाद शुमार आमिर दिया घड़ के तो नहीं लेकर आया, ये तो सरकारी आदाद शुमार मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मुझे मौका देंगे मैं और दूंगा आपको आदाद शुमार। इन्होंने नंबर्स की फजिंग की, 6.1% हमारी ग्रोथ थी पिछले बरस, इस बार 0.29% है। ठीक है ना, तो ये फिगर्स जो है इसहाक डार के जो कारनामे हैं उनका कहते हैं पोल खोल देते हैं। हमारी बिजनेस के लोगों से बात करें, निहाल हाशमी साहब भी कराची में रहते हैं, मैं भी कराची में रहता हूँ, और ये हमारे अभी गबोल साहब भी कराची में रहते हैं। वो कहेंगे जनाब बिजनेसमैन को अदम एतमाद है, वो तैयार नहीं है सरमायाकारी के लिए क्योंकि इनकी पॉलिसीज फ्लॉड हैं। तो जब तक आपको ये समझना होगा कि मईशत को अगर बुरहान से निकालना है, IMF प्रोग्राम हमें चाहिए, हमें फिर एक ऐसा वजीर खजाना चाहिए जो बढ़के ना मारता हो, जो कि अभी भी आपके ख्याल में हमें वजीर खजाना की वजह से ये सारा नुकसान हो रहा है, उनकी पॉलिसीज की वजह से नहीं, उनका जो रवैया है देखिए ना, उनकी पार्टी में आलमगीर वो कहते हैं जी शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम के इन पे कोई तनकीद नहीं कर सकता, वो पार्टी छोड़ दे जो उन पे तनकीद करेगा। उसका मतलब है कि आप उस एक इनकॉम्पिटेंट शख्स को दिफा कर रहे हैं आप उसका, उसकी वजह से पाकिस्तान बुरहान में, और हर मर्तबा बुरहान में आते जब भी वजीर खजाना बने, क्योंकि ये एंटी रिफॉर्म वजीर खजाना है इसहाक डार साहब। ठीक है, आपको नया वजीर खजाना, खैर अब तो 6 हफ्ते की बात और है, उसके बाद नई एक केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, कौन आता है किस तरह होता है, लेकिन आपको
ہم لوگ جو اولڈ بوائز کلب میں، آخری بات کہہ رہا ہوں، اولڈ بوائز کلب میں ہم پھنس گئے، گھوم پھر کے وہی نام آتے ہیں ہمارے پاس، نئے معاشی ماہرین کو لے کر آئے، ینگسٹرز لائک گبول صاحب آگے بڑھے. یہ پرانے لوگ جو گھسے پٹ گئے، یہ پٹی ہوئی فلمیں ساری، ہم ان پٹی ہوئی فلموں سے چل ہی نہیں رہے، ہم بار بار انہیں فلموں کو لگا دیتے. ٹھیک ہے نادر صاحب، آپ کے خیال میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی؟ میری باری رہ گئی تھی. چلیں آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے ہاشمی صاحب. میری باری رہ گئی تھی، ذرا مختصر بات ختم کیجیے گا. جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے 1 منٹ سن لیں پلیز. جی جی جی، اگر مجھے بلایا تو پلیز بولنے دیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے بھی عامر ضیاء میرے بھائی نے کافی فال پلے کیا جب انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی ہائی جیکنگ کیس میں مقدمہ چلا تھا. میرے بھائی اس کیس کا میں بھی وکیل تھا. نواز شریف کوئی ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ نہیں کیا. آپ کو موقع چاہیے عامر ضیاء صاحب، آپ نواز شریف اور پی ایم ایل این کو نشانے پہ لیتے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو معیشت پڑھنا چاہیے. آپ کہاں پھنس گئے ہیں صحافت پہ اور آپ کہتے ہیں کہ آپ جرنلسٹ ہیں. آپ کے اندر سے جو تعصب ہے، جو متعصبانہ رویہ ہے، آپ بات کریں. پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں ہاشمی صاحب، ان کی رائے ہے، آپ کو نہیں یاد کہ اسحاق ڈار صاحب کے دور میں 5.86 جی ڈی پی ہم کہاں پہ تھے؟ آپ کو یاد نہیں کہ اسحاق ڈار کے دور میں ہماری جو فورن ڈیٹ تھی وہ کہاں پہ تھی، اور ہمارے اسٹیٹ بینک میں. اسحاق ڈار صاحب کے خلاف اگر آپ کو کوئی ذاتی رنجش ہے تو آپ نہیں دیکھیں ہاشمی صاحب، میں پھر اختلاف کروں گا کہ آپ کسی کے اوپر ذاتی، آپ نے کہا پاکستان کے سب سے ناکام وزیر. عامر صاحب کو اختلاف نہیں، آپ کی پارٹی کے اندر بھی تو اختلافات ہیں، ان کو بھی تو دیکھیے. پاکستان کی معیشت کو جہاں جو اچھا آپ بتائیے نیال ہاشمی صاحب، جو رویہ ہم دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کا، جس طرح سے وہ صحافیوں کو جھڑک رہے ہیں یا ان کو دھتکار رہے ہیں، اس طرح سے کون حمایت کرے گا اس رویے کی؟ خدا حافظ کا آپ کی ذاتی کوئی اگر آپ کہیں سے کوئی بریف ہولڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ الگ بات ہے. آپ بولیں پھر اچھا یہ شکوہ جواب شکوہ ہو جائے گا. میں عامر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ نادر صاحب کا بیان لے لوں. انہوں نے اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی بات کی، اس سے پہلے چلیں ٹھیک ہے. ہاشمی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، ہاشمی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے ذرا موقع دیجیے. یہ تجزیہ کار کے طور پہ نہیں بیٹھے، یہ بریف ہولڈ کریں. دیکھیں ہاشمی صاحب، دیکھیں آپ کی جو رائے ہے اس کا بھی اتنا ہی احترام ہے جتنا دیگر مہمانوں کا ہے، اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ سوالوں کے جواب دیجیے، پرسنل اٹیکس نہ کیجیے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور سب کو حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے. نادر صاحب اچھا چلیں اس چیز کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں، آگے بڑھنے دیجیے. ہمارے خلاف حملہ آور ہوں گے تو میں بھی تو زبان رکھتا ہوں نا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. نادر صاحب آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کی طرف سے یہ جو لیتولاد سے کام لیا جا رہا ہے، کیا غیر یقینی صورتحال جو ہماری سیاسی طور پہ ہے اصل وجہ وہ ہے یا پھر اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز؟ دیکھیں اوبیسلی ہم لوگ گورنمنٹ کا حصہ ہیں تو تھوڑا سا I'll have to be selective in my نہیں، آپ ہر چیز کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں، لیکن اپنی ایک رائے ہونی چاہیے کیونکہ بالآخر انتخابات میں تو آپ کو ہی جواب دینا ہے عوام کو. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ سے یہی بلیو کرتی ہے کہ آپ نے عوام کو میکسیمم ریلیف دینا ہے، نہ کہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو اور بزنس کمیونٹی کو. بزنس کمیونٹی کی اپنی ایک اہمیت ہے اوبیسلی، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہماری جو عوام ہے، میجورٹی آف دیم آر اسٹرگلنگ ٹو سروائیو دیز ڈیز، تو ان کے لیے ہم نے میکسیمم ریلیف دینا ہے. مگر میں یہی سمجھتا ہوں کہ عامر ضیاء صاحب نے ایک اچھی انالیسس کی، نہال ہاشمی صاحب نے بھی اچھی باتیں کی، اسحاق ڈار ایم شور ان کی نیت بہت اچھی ہے، اور شہباز شریف صاحب کی بھی نیت بہت اچھی ہے، پر ہماری مجبوری سب کی نیتیں اچھی ہیں تو مسئلہ کہاں پر ہے نادر صاحب؟ پھر یہ پاکستان کے حالات کیوں ہیں؟ مسئلہ یہی ہے کہ 2018 میں جو ایک انفارچونیٹلی عوام کے مینڈیٹ کو ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اس کے بعد جو انسٹیبلٹی ہوئی تھی اس کی وجہ سے سارے مسئلے کریٹ ہوئے. چلیں اب یہ حکومت آپ کی اور ذمہ داری بھی آپ کی ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ انتخابات شفاف ہوں اور اس پہ سارے بھروسہ بھی کر سکیں. ایک بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. عامر ضیاء صاحب مختصراً میں چاہوں گا کہ آپ سارے ساتھی اپنا اپنا موقف پیش کریں. عید کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے ملکی حالات اور ملک کی سیاست کس طرف جاتی دیکھ رہے ہیں اور عام انتخابات ہوتے لگ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں مجھے صرف 1 سیکنڈ دیجیے گا، بلکہ 10 سیکنڈ. یہ جو ہمارے نہال ہاشمی صاحب بہت سینئر بھی ہیں ہمارے، یہ بلا وجہ برہم ہوتے. میں نے جو بھی اعداد و شمار پیش کیے وہ سرکاری اعداد و شمار ہیں جو کہ اس حکومت کو آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہیں. اس میں کوئی میں اپنے دل سے گھڑ کے کوئی میں نے بات نہیں کی. ٹھیک ہے. دوسری بات، وہ جو نواز شریف والی بات ہے وہ بھی حقیقت ہے. بھئی طیارہ ہائی جیکنگ کیس تھا اور اس کا ٹرائل سویلین کورٹ میں ہوا تھا، تو مجھے نہیں پتا. پھر یہ جو ایک دم غصہ جب آ جاتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ دفاع نہیں کر پا رہے. ہمیں غصہ نہیں آ رہا. میں بطور چلیں میرے سوال کی طرف آ جائیے. اب آپ سے آپ کے سوال کی جانب
جناب میں ملک میں سیاسی عدم استحکام دیکھ رہا ہوں. ابھی جب تک اس ملک میں اگر آپ کو معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. عید کے بعد بہت ساری چیزوں کا بھی فیصلہ ہونا ہے کہ اس ملک کو الیکشن کی طرف آگے بڑھے گا نہیں بڑھے گا. ویسے دیکھا جائے تو سب اسمبلی کی مدت 6 ہفتے رہ گئی ہے, مطلب اگست کے مڈ میں ختم ہو جانا چاہیے. تو اگر پاکستان الیکشن کی طرف بڑھتا ہے, اس میں آزادانہ منصفانہ انتخابات ہوتے ہیں, تمام پلیئرز کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے, یہ نہ ہو کہ کسی نے وکٹ کھود دی, کسی کے حق میں وکٹ کھود دی, لوگوں کے کرپشن کیسز جو ہیں وہ ختم کر دیے, ایک دم لائیو وائس سے نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر کے لا کے کھڑا کر دیا, تو یقیناً پھر وہ ایک ڈسپیوٹڈ انتخابات ہوں گے اور اس کی بازگشت جو اگلے 5 سال بھی ہمیں نظر آئے گا انسٹیبلٹی ہوگی. تو ہونا اس ملک میں چاہیے صاف شفاف انتخابات کی طرف ملک بڑھے اور اس میں تمام پولیٹیکل پلیئرز کو آزادی کے ساتھ الیکشن میں حصہ لینے کی موقع ملے. جی ٹھیک ہے. ہاشمی صاحب آپ سے ایک ہی سوال ہے, کیا واقعی میں انتخابات کروانے جا رہی ہے موجودہ حکومت, اور نواز شریف صاحب کی واپسی کب ہونے جا رہی ہے؟ کوئی خبر ہی دے دیجئے, کوئی تاریخ. آپ نے جہاں بڑی مہربانی کی عامر ریاض صاحب کے ساتھ, میرے ساتھ بھی کرتے تھوڑی سی مہربانی. جی جی حکم کریں. صاحب نے اپنے پہلے اس میں کہا تھا کہ کیا ہم نے کہا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ جا کے حملہ آوروں نے کہ یہ انہوں نے کیا اور وہ کیا؟ تو پلیز ہم آپ کے ساتھ کے لوگ ہیں, ہم بھی سیاسی کارکن ہیں, ہم ہر اینگل کو سمجھتے ہیں میرے بھائی. آپ اچھی صحافت کریں. اگر آپ نے ڈار صاحب پہ ذاتی حملہ کیا یہ اچھا چلیں اب میرے سوال کی طرف آ جائیے. پھر وہ ٹائم کی کمی ہے, الیکشن ہوگا اور وقت پہ ہوگا, اس کا حل نہیں نکلے گا. اور محمد نواز شریف صاحب آئیں گے اور آ کے وہ ہمارے الیکشن کیمپین کو لیڈ کریں گے. تو یہ بڑا نہیں, آپ نے وہ بھی کہا تھا نا مفتاح اسماعیل نے ریزائن کر دیا. بھائی وہ کہیں گے, وہ آ کے پریس کانفرنس کریں, آپ ان کی بریف ہولڈ کر رہے ہیں. آپ اسحاق ڈار, میں نے آپ کیا آئی ایم ایف کے ترجمانی کریں, کس کی ترجمانی کریں کہ آپ اسحاق ڈار پہ حملہ کریں؟ میں تو عوام کی ترجمانی کر رہا ہوں جی. آپ ایسے صحافی جو بات کرنا, میں تو عوام کی ترجمانی کر رہا ہوں. نبیل قبول صاحب آپ سے آخری جاتے جاتے لیول پلینگ فیلڈ دینا کتنا ضروری ہے تمام جماعتوں کو؟ بہت زیادہ ضروری ہے. اور کیا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی غور و خوض ہو رہا ہے؟ مل کے الیکشن لڑی جائے گی. کہہ رہا ہوں میں کہ نواز شریف صاحب اسی ملک میں نہیں, دیکھیں مل کے تو اس وقت ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ مل کے لڑی جائے گی یا نہیں, بٹ اوبیسلی جس طرح کا ایک ٹاکسک انوائرمنٹ 2018 میں تھا, اس کے بعد کریٹ کیا ایک ڈیوائسو انوائرمنٹ, وہ ہم نہیں چاہیں گے. کہ ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی پرفارمنس پہ الیکشن لڑیں, اپنی پرفارمنس پہ عوام کے پاس جائیں اور عوام کو فری اینڈ فیئر اپنا ووٹ کا رائٹ ایکسرسائز کرنے کا موقع دینا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاشمی صاحب آخر میں جاتے جاتے, یہ اس وقت جو تناؤ کی سی کیفیت ہے یقینی طور پہ ملک کے لیے اور انویسٹرز کے لیے, عوام کے لیے بھی نقصان دہ ہے. لیول پلینگ فیلڈ دینا تمام سیاسی جماعتوں کو کتنا ضروری ہے تاکہ آپ پہ بھی انگلیاں نہ اٹھیں؟ 100% سب کو, کیونکہ ہم خود متاثر ہوئے 2018 میں. ہم متاثر ہوئے اس لیے ہم کسی اور کو اس طرح کے معاملات میں نہیں ڈالیں گے. ہم کبھی کسی کو بھی مائنس نہیں کرنا چاہتے. سیاسی یہ عوام فیصلہ کرے گی کس کو پلس اور کس کو. اس پوزیشن میں بھی ہے آپ کی بات سنی جائے گی, موٹر وے دکھانے کو ہے, سی پیک, یس سنی جائے گی, کیوں نہیں سنی جائے گی. میں جتنا نواز شریف صاحب کو جانتا ہوں, چلیں یہ شاید ہے, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. ناظرین آج کا پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.